أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب جدوں دل دیاں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے نوروں، رب جدوں دل دیاں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے ولیاں نو ہر شے نظری آوے، کیا نیڑے کیا دوروں، کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں، کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ رب جدوں دل دیاں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے نوروں، ولیاں نو ہر شے نظری آوے، تے کیا نیڑے کیا دوروں، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تات بیریا۔ رب جدوں دل دیاں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے نوروں، ولیاں نو ہر شے نظری آوے، تے کیا نیڑے کیا دوروں۔ اللہ کریم دی حمد، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اور انہاں بزرگاں دی، انہاں نوجواناں دی، بچیاں دی حاضری نو قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال رل جاؤ۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے سچے لوگاں دے ساتھ رہن دا حکم ارشاد فرمایا۔ اور سچے لوگ کیڑے نے اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیتا، فرمایا جنہ دے اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ علیہم الرضوان۔ یہ اللہ دے سچے لوگ نے جنہ ذکر کرنا بھی بیسے رحمت بیسے اجر و ثواب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے سال الصالحین وجعلوہ شورا بینہم، اللہ رب العزت نے انساناں دی فلاح دے واسطے امت مصطفیٰ دے علماء اور اولیاء اللہ نو پیدا فرمایا۔ جڑا انہاں نال محبت کردا ہے اللہ تعالیٰ اس تے اپنا انعام و اکرام فرماندا ہے۔ اور انہاں پاک ہستیاں دے وچوں اج میں ایک ہستی دا ذکر کرنا چاہنا وا، جڑے عالم ربانی، ولی کامل، مشیت عزتی دے ترجمان، امت محمدیہ دے پاسبان، میری مراد ہند الولی عطائے رسول، خواجہ خواجگان، سلطان الہند، نائب رسول فی الہند، معین الدین حق، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چونکہ آپ دا اس مہینے دے اندر رجب شریف دے اندر وصال با کمال ہے، اس لحاظ نال آپ دی سیرت طیبہ دے چند گوشے تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کراں گا کہ آپ دی سیرت طیبہ، آپ دا سلسلہ نسب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے والد گرامی دا نام نامی خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شجرہ نسب اس طرح ہے خواجہ معین الدین بن سید غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن سید مہدی بن سید امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو محمد، لقب زکی، سراج اور عسکری۔ آپ مدینہ منورہ 8 ربیع الثانی 271 ہجری بروز پیر آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے ساری عمر عبادت و ریاضت اندر بسر کی تھی۔ آپ علم و فضل دے اندر اپنی مثال آپ سن۔ آپ دی اولاد وچوں صرف ایک بیٹا سی جس کا نام محمد، کنیت ابو قاسم اور لقب مہدی۔ آپ 15 شعبان 255 ہجری نو پیدا ہوئے۔ آپ دے ایک صاحبزادے نام ابراہیم اور سید ابراہیم دے بیٹے دا نام طاہر، حضرت سید طاہر دے صاحبزادے سید احمد حسین، جنہاں نے خلفائے عباسی دے مظالم تو تنگ آ کے ترک وطن کیتا اور ہجرت کر کے خراسان دے ایک علاقے سنجر دے اندر اقامت پریزیر ہوئے، اور سنجر دے اندر ہی حضرت خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ آپ نے ماں باپ دے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ آپ علم و فضل دے نال ولی کامل، مشاخ خراسان دے وچوں آپ عالی رتبہ رکھتے سن۔ آپ علم و فقر دے نال نال صاحب ثروت بھی سن اور انتہائی متقی اور پرہیزگار۔ آپ دا وصال 333 ہجری دے اندر ہویا، اور والدہ دا سلسلہ نسب آپ دی والدہ ماجدہ دا نام ام الورا، کنہ دی والدہ دا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ دی والدہ دا نام ام الورا نور بی بی بنت سید داؤد بن سید عبداللہ حنبلی بن
سید ظاہر بن سید مورس بن سید داؤد بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید حضرت حسن مصنع بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پتہ کی چلیا حضرت خواجہ سید معید الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی والدہ ماجدہ دا شجرہ نسب حضرت امام حسن نال جا ملتا ہے، اور والد گرامی دا شجرہ نسب حضرت امام حسین دے نال جا ملتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید زادے ہیں۔ تو سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی آپس اندر قریبی رشتہ داری آپ غوث پاک دی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی آپس اندر کی رشتہ داری ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت عبداللہ دے پوتے نے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی دی والدہ ماجدہ حضرت عبداللہ حنبلی دی پوتی نے، اور سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑے کہ سیدنا غوث اعظم دی والد گرامی نے نا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے والدہ دے والد جنہاں نا داؤد ہے، آپس اندر وہ پرا نے۔ اس طرح سید ابو صالح جنگی دوست اور حضرت داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپس اندر پائی ہوئے۔ تو حضرت خواجہ صاحب دی والدہ محترمہ اور سیدنا غوث اعظم دی چچا زاد بہن، یہ آپس میں چچا زاد بہن بھائی، خواجہ صاحب دی والدہ اور سیدنا غوث اعظم آپس کے اندر چچا زاد بہن بھرا، اور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے صدر ماموں لگے۔ یہ آپ دی قریبی رشتہ داری حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے نال۔ محترم سامعین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 رجب المرجب 537 ہجری بروز پیر بمقام سنجر سبستان دے علاقے اندر پیدا ہوئے۔ آپ دی ابتدائی تربیت والدین دے زیر سایہ ہوئی، اور اتھوں دا حاکم تتاریاں دے ہاتھوں مارا گیا۔ تو آپ دے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین نے نا دل برداشتہ ہو کے وطن نو چھڑ دیتا، اور خراسان اندر جا کے آپ بس گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خراسان اندر نشو نما پائی اور تربیت پائی۔ آپ جدو 15 سال دے ہوئے تو آپ دے والد گرامی دا انتقال ہو گیا، اور وراثت اندر آپ نے ایک باغ ملیا۔ سارا دن باغ دی رکھوالی کر دے، شام نو گھر آؤندے اور باغ دی آمدنی 2 حصے کر دے۔ ایک حصہ والدہ محترمہ دی چولی چ لیا کے رکھ دیں اور ایک حصہ غرباء میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی اپنے باغ رکھوالی کر رہے سن کہ حضرت ابراہیم کندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑے اسے قصبے دے رہن والے سن، انہاں دے نال کیف و مستی دی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ اس باغ تو گزرے، حضرت خواجہ نے آپ نو ویکھدیاں ہی تعظیم و تکریم دے نال بٹھایا اور انگور دے خوشے پیش کیتے۔ تو حضرت ابراہیم کندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش ہوئے، اور جدوں انہوں نے خوش ہو کے خشک روٹی دا ایک ٹکڑا کڈیا، اس نو چبا کے نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نو عطا فرمایا۔ آپ نے وہ ٹکڑا لیا اور کھا لیا۔ اس ٹکڑے نو کھان تو بعد آپ دے دل دی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول علم دین دے واسطے 545 ہجری دے اندر آپ سفر دیاں صحبتاں برداشت کردیاں ہویاں بخارا جا پہنچے،
وہ تو حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے مدرسے اندر جا کے آپ داخل ہوئے. آپ نے اتوں علم حاصل کیتا. آپ نے اس مدرسے دے اندر داخلہ لے لیا اور قرآن پاک حفظ کر لیا اور چند سالہ نے 10 نظامی دیا کتاباں پڑھ کے نہ دورہ حدیث کر لیا. جدوں آپ دین اسلام کی تعلیم تو فارغ ہوئے تو آپ دی عمر صرف 24 سال سی. مفتی اعظم اس وقت دے بڑے مفتیان دے وچوں آپ نے دا شمار ہون لگ پیا. خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم تو فراغت تو بعد مرشد کی تلاش واسطے نکلے. جننے بھی اولیاء کرام دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، پہلے دین دی تعلیم حاصل کی تھی اور پھر روحانی تربیت واسطے کسی مرشد کریم دی انہوں نے تلاش کی. خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب انیس الارواح دے اندر خود نقل فرماندے نے. آپ فرماندے نے کہ میں مرشد کی تلاش اندر بغداد اندر پہنچیا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے نال ملن دی میری تمنا پیدا ہوئی. آپ ہارون آباد نیشا پور دے قریب ایک گاؤں دا نام ہے، اتوں دے رہن والے سن. اس نسبت نال ہی آپ نو ہارونی کیا جاندا ہے. بغداد شریف جا کے پتہ لگا کہ حضرت عثمان ہارونی حضرت جنید بغدادی دی مسجد اندر نماز پڑھن واسطے تشریف لے گئے نے. میں بھی اتنے جا پہنچیا. اتنے جدو پہنچیا تو مشائخ اعظام بڑے اکٹھے ہوئے سن، بڑے بڑے وڈے عالم دین اس مسجد اندر اکٹھے نے. میں شیخ دی قدم بوسی کر کے نا میں سامنے کھڑا ہو گیا توجہ فرمانا. اور آپ دے سامنے جب میں کھڑا ہویا آپ نے انہوں ویکھ کے نا تے ارشاد فرمایا، پس حکم شد اے معین الدین تجدید وضو کن و دوگانہ ادا نما. آپ نے حکم دیتا کہ اے معین الدین وضو تازہ کرو اور 2 رکعت نفل ادا کرو. آپ فرماندے نے میں حکم دی تعمیل کی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا قبلہ وال منہ کر کے بیٹھ جاؤ تے سورہ بقرہ دی تلاوت کرو. میں قبلہ وال منہ کر کے سورہ بقرہ پڑھی. پھر آپ نے فرمایا 20 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. پھر میں 20 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا. اس وقت حضرت شیخ میرے کول آ کے کھلو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے نا آسمان وال منہ کر کے وَفَرْمُود معین الدین ترابا خدا سان دن، اے فرمایا کہ اے معین الدین میں تینوں اپنے رب دے سپرد کرنا. آپ میرا ہاتھ وچ کینچی سی، اس تو میرے سر دے کچھ بال نہ تراشے. میرے سر تے آپ نے اپنے ہاتھ نال ٹوپی رکھی اور خاص مینوں جبہ عطا فرمایا. پھر ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. مینوں آکھیا کہ 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. فرماندے نے 12,000 مرتبہ میں سورہ اخلاص پڑھی. ایک دن رات مجاہدہ دا حکم دیتا. میں نے ایک دن رات عبادت اندر گزاریا. دوسرے دن پھر میں حضرت صاحب کے پاس آ گیا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا آسمان وال نظر اٹھا کے ویکھو. فرماندے نے کہ میں جدوں آسمان وال نظر اٹھا کے ویکھیا پوچھیا ہاں بھئی کی نظر آیا ہے. میں عرش مولا وال ویکھیا تو مینوں 18,000 عالم نظر آ گئے. آپ خود تحریف فرما رہے ہیں اپنی کتاب اندر. انیس الارواح کتاب دا نام ہے. جدو میں نے دسیا نا کہ مینوں 18,000 عالم نظر آ گئے. پھر آپ نے فرمایا نیچیاں نظرہ نیچی کرو. میں جدو زمین وال ویکھیا تو مینوں زمین تخت الصراط ساری نظر آ گئی. حضور تخت الصراط نظر آ گئی ہے. آپ نے فرمایا سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھو. پھر میں نے سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھی. پھر فرمایا اوپر نگاہ اٹھا کے ویکھو. میں جب اتو آسمان وال ویکھیا نا فرماندے نے مینوں حجاز پہ عظیم تب سارا کچھ ہی نظر آ گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ جا بیٹا تیرا کام انجام نو پہنچیا. ہن تو مکمل تے کامل تے اکمل ہو گیا.
کیونکہ بھڑکتی جاتی ہے جب یہ آگ تو بجھنے نہیں پاتی، بھڑکتی جاتی ہے جب یہ آگ تو بجھنے نہیں پاتی، چراغ عشق جل جاتا ہے تو مدم نہیں ہوتا۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال ہارون آباد تو مکہ المکرمہ دی طرف روانہ ہوئے۔ راستے اندر ایک جماعت دے نال ملاقات ہوئی، چند دن اتھے صحبت اندر گزارے۔ جدوں یہ جماعت اپنے ہوش و حواس قائم کر کے بہ گئے، پھر سفر دا آغاز کیتا۔ مکہ المکرمہ پہنچے، حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے بیت اللہ شریف دی زیارت تو بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کھڑا کر کے جناب باری تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، اے میرے پروردگار معین الدین میں تیرے حوالے کیتا، میرے پروردگار میرے معین الدین قبول فرما لے۔ غیب تو آواز آئی، اساں نے معین الدین قبول کر لے آئے۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جدو غیب تو آواز میں سنی، میں سجدہ شکر بجا لایا، کیونکہ تو لج پال پریتاں والا تے اسی غریب نہ مانے، تو لج پال پریتاں والا اسی غریب نہ مانے، تو نہ جانے تے لج پالا سانو کون سجانے۔ آپ فرماتے ہیں چند دن قیام تو بعد مدینہ تو طیبہ دے والا سی چلے، جدوں در رسول تے اسی حاضری دیتی، یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ نے آکھیا، اے میرے پیارے شاگرد ذرا سلام پیش کرو۔ میں سلام پیش کیتا، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ فرماندے نے میں جو سلام عرض کیتا تے روزہ پاک وچوں جواب آیا، وعلیکم السلام یا کتب المشائخین۔ جدوں سلام کیتا تے آواز آیا، تیرے تے بھی سلام ہویا ہے مشائخ دے کتب۔ برادران اسلام حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تیرے رسول علیہ السلام تے حاضری دیتی، تو حضور سروے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ صاحب دے سلام دا جواب عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام دے وصال شریف تو تقریباً 600 سال دا بعد دا واقعہ ہے، تے پتہ یہ لگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر اطہر دے اندر زندہ نے، موجود نے، غلامہ دے سلام نو سندے نے بھی جواب بھی عطا فرما دینے۔ تو اس واسطے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان مدینہ طیبہ دے اندر اللہ دی عبادت اندر مصروف ہو گئے۔ آپ ہمیشہ عشق الہی دے نال سرشار رہے۔ ایک دن سو رہے نے خواب دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام تسی ہندوستان چلے جاؤ اور اتھے جا کے دین متین پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈا حامی و ناصر ہو۔ تو خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم مبارک سندیاں ہی آپ نے ہندوستان و سفر دی تیاری کی تھی۔ مدینہ طیبہ تو براستہ شام بغداد شریف پہنچے۔ بغداد تو بڑے نہ 7 آدمی تھے، بڑے شوبدہ باز، انہاں دی بڑی مشہوری کہ جی 6 مہینے بعد ایک لقمہ کھاندے نے، لوگ بڑے انہاں دے معتقد۔ اس 7 آدمی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ دی ملاقات دے واسطے آپ دے کول آئے۔ جدو خواجہ صاحب دی نظر انہاں دے پئی نا، آپ دی حیبت نال کمبن لگ پے، انہاں دا رنگ زرد ہو گیا، اور خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا، اے بے دینو، اللہ تعالیٰ دا خوف نہیں رکھ دے، تسی اگ دی پوجا کر دیو۔ انہوں نے حضرت خواجہ صاحب تو آکھیا، اسی لوگ آگ جنہوں اس واسطے پوجنے ہاں کہ سانو یقین ہے کہ آگ سانو جلائے گی نہیں، اور آکھن لگے کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دیو، اگر یہ آگ آپ نو نقصان نہ دے تو اسی آپ دے رابط ایمان لے آواں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دے حکم تو میرے نالین پاک نو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ کہہ کہ آپ نے اپنا جوتا آگ وچ سٹ دیتا، اور اللہ دی قدرت کے آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور غیب تو آواز آئی کہ جس نو مجلس والے نے سنیا، آگ دی کی مجال اور کی طاقت کہ میرے دوست دے جوتیاں نو جلا دے۔ جدوں 7 آدمیاں نے آپ دی کرامت نو ویکھیا تے فوراً وہ مسلمان ہو گئے، اور تھوڑی عرصے دے نال ہی ولی کامل بن گئے۔ اے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد اندر متعدد اولیاء کرام دے نال ملاقات فرمائی۔ انہاں وچوں حضرت شیخ ضیاء الدین، شیخ شہاب الدین، شیخ حسام الدین اور شیخ عبد الرزاق، یہ بڑے مشہور ولی کرام اس علاقے دے مشہور نے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی چشتیاں دے پیر و مرشد اجمیری رحمت اللہ تعالی جدوں شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے نا، تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید انہوں ارشاد فرمایا کہ اس مرد حق نو ویکھو جس دا نام حسن ہے، حضور علیہ السلام نے اس نو معین الدین فرما چھڑیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی جڑے آپ دے پیر و مرشد سن، انہاں دا کی مقام سی؟ ہارون آباد تو بغداد شریف تشریف لے جا رہے سن، راہ دے اندر ایک ایسی جگہ تے پہنچے جتے بہت وڈا نا آتش کدا سی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اوتھے نا ایک درخت دے سائے دے تھلے ٹھہر گئے، تھوڑی دیر آرام کیتا، پھر مصلی بچھا کے نماز ادا کی تھی۔ نماز عصر تو بعد آپ اپنے مریدین حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شام ہونے والی ہے، روزہ بھی افطار کرنا ہے، کسی جگہ تے آگ دا بندوبست کرو تاکہ کھانا وغیرہ تیار کیتا جائے، روزہ افطار کریے۔ شیخ فخر الدین آپ دے حکم دے مطابق نا آگ لین واسطے نکلے، وہ مجوسیاں دے آتش کدے دے گئے، جا کے انہوں نے کہا تھوڑی جی آگ دے دیو، انہوں نے آگ دین تو انکار کر دیتا۔ جدوں واپس آئے آ کے اپنے پیر و مرشد نے دسیا کہ مجوسیاں نے آگ دین تو انکار کر دیتا ہے، تو آپ نے نا تازہ وضو فرمایا۔ ایک اندی گل پہ کرنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے پیر و مرشد، اور مجوسیاں کو تشریف لے گئے۔ آپ نے ویکھیا کہ ایک بہت بڑے نا تخت مجوسیاں دا سردار بیٹھا ہے، اور ان دی چولی 7 سال دی عمر دا لڑکا ہے، اور بہت سارے مجوسی اندر کو بہ کے نا اس دی پوجا پہ کر دینے، اور اس دا سردار دا نام مخشیہ۔
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا اس نو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مخشیا اس اگ نو پوجن دا کی فائدہ جدوں یہ اگ اللہ تعالیٰ دی ادنا سی مخلوق ہے، اگر اس دے پانی سٹیا جائے تو اگ جڑی بجھ جاندی ہے، تو اللہ پاک دی عبادت کیوں نہیں کردا جس دی یہ اگ مخلوق ہے؟ تے مخشیا نے آکھیا کہ اگ ساڈے دین دے اندر باعث نجات ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اگ نجات دیندی ہے تو ذرا اس دے وچ ہاتھ پا۔ مخشیا نے آکھیا جلانا اگ دی خاصیت ہے کہ اس دی مجال کے ہاتھ اس دے اندر پائے اور پھر سلامت رہے۔ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگ تے اللہ تعالیٰ دے حکم دے تابع وے، اس دی کی مجال کہ اللہ تعالیٰ دے حکم تو بغیر کسی دا ایک بال بھی جلا دے وے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمان تو بعد مخشیا دی گود دے اندر 7 سال دا عمر دا بچہ بیٹھا ہویا ہے۔ آپ نے اس بیٹے نو بھی اٹھا کے اپنی گود اندر بٹھا کے بچے نو اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم۔ خواجہ ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے آیت پاک دی تلاوت کردیاں اس بچے نے بھی پکڑ کے اگ دے اندر چھلانگ مار دیتی۔ سارے مجوسی جڑے نے چیخنا چلانا شروع کر دیتا، انہوں نے کہنا شروع کر دیتا کہ ایک مسلمان بھی اور ایک بچہ ساڈا اگ دے اندر چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے چلانا شروع کر دیتا۔ 1 گھنٹے تو بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ 1 گھنٹے تو بعد صحیح سلامت اگ تو باہر آ گئے، بچہ بھی صحیح سلامت باہر آ گیا۔ ان بچہ بڑا خوش ہے، وہ مجوسی بڑے پریشان کہنے لگے بیٹا اگ وچ جا کے تو بڑا مسکرا رہے ہیں، کی وجہ کی ہے؟ وہ اپنے والد نو کہندا جنہاں نام مخشیا سی سردار دا بیٹا، کہندا ابا جان جدوں ہی اسی اگ دے اندر پہنچے نا تے میں اگ دے اندر ایک بڑا خوبصورت باغ ویکھیا، بڑا خوبصورت باغ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اوہی جنت دے باغات نے جنہاں دا اللہ پاک نے مومناں نال وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو یہ اگ کیویں گلو گلزار بن گئی؟ تساں قرآن پاک اندر واقعہ پڑھیا ہے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگ دے اندر چھلانگ لگائی، اللہ دے حکم نال اگ اس وقت بھی گلو گلزار بن گئی۔ اسی طریقے دے نال اللہ دے حکم نال جدوں اللہ دے ولی نے اللہ دی یاد کردیاں ہوئے اسی آیت پاک دی تلاوت کردیاں ہوئے اگ دے اندر چھلانگ ماری، اللہ دے حکم نال اوہی اگ گلو گلزار بن گئی۔ حضور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سفر کردیاں اب لاہور دے اندر پہنچے تو حضور قاتل علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جدوں دربار دے اندر پہنچے چیلا کشی کیتی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بعض روایت مطابق کہے کہ 40 دن چیلا کیتا اور بعض روایت مطابق آپ نے 2 ماہ چیلا کیتا۔ اور جدوں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے دربار شریف تو آپ نے فیض ملیا نا تے آپ نے بے ساختہ او شیر جڑا آج بھی داتا علی حجویری دے دربار شریف دے فرنٹ لکھیا ہویا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا لا کساراں پیر کامل کاملاں را نانوا۔ اندہ معنی کی ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، خزانہ بخشن والے تمام دنیا نو فیض پہنچان والے، نور خدا دے مظہر اللہ دی صفات نو ظاہر کرنے والے، اور ناقصاں دے واسطے پیر کامل اور کاملہ دے بھی راہنما نے۔ برادران اسلام خواجہ صاحب دی چلا کشی تو پتہ ہی چلیا کہ اللہ والے اپنے قبراں دے اندر ہوندیاں ہویاں بھی فیض تقسیم فرما دے ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے اولیاء اللہ لا یموتون لیکن ینقلبون من دار الی دار۔ فرمایا اولیاء اللہ مردے نہیں بلکہ ایک جگہ تو دوسری طرف منتقل ہوندے ہیں، کیونکہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے،
قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، اسے مل گئی سلطنت دو جہاں کی، جسے مل گیا تیرا در فیض عالم۔ اور یہ بھی معلوم ہویا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی دا عقیدہ ہے سی کہ اولیاء اللہ دیا قبراں چ حاضری ذریعہ سعادت ہے، اور انہاں دے فیض و برکات اللہ پاک سانو عطا فرما چھڑدا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت نہیتکم فی زیارت القبور، صحیح حدیث پاک سن لو، مسلم شریف صفحہ نمبر 377 حدیث پاک موجود ہے، جلد نمبر 1، اور یہی حدیث پاک نسائی شریف صفحہ نمبر 35 جلد نمبر 1، بہقی شریف صفحہ نمبر 77 جلد نمبر 2، مستدرک للحاکم صفحہ نمبر 374 جلد نمبر 1، ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 205 جلد نمبر 2، سیاستہ دیاں 4 کتاباں انہوں نے حدیث پاک موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تانوں زیارت قبور تو منع کردہ ساں، لیکن خبردار قبراں دی زیارت کریا کرو، بے شک زیارت قبور نال دل نرم ہوندا ہے، اور اکھاں وچوں آنسو جدوں آوندے نے نا تے اس وقت آخرت دی یاد آوندی ہے۔ اللہ پاک انہاں آنسواں دے صدقے اللہ پاک بندے دی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اوذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزورہا، بے شک اجازت دیتی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترام دی قبر دی زیارت دے واسطے، تے تسی بھی قبراں دی زیارت کریا کرو۔ تو دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ طیبہ طاہرہ تے مزار مبارک دے مقام ابوا تے تشریف لے گئے، جڑے کہ مدینہ طیبہ تو تقریباً 250 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، اور اتنا طویل سفر کر کے نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ مطہرہ دی قبر مبارک تشریف لے گئے، اور اپنی امت نو اپنے والدین دی قبراں دی جان دی اجازت عطا فرمائی۔ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اصل آپ تو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار دی بارگاہ دے عرض کی تھی کہ اے میرے مولا میرے والدین کریمین زندہ فرما دے، تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عرض نو قبول فرمایا اور آپ دے والدین نو زندگی عطا فرمائی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اسلام نے داخل فرمایا، پھر وہ وفات پا گئے۔ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی گستاخی کر دے، یہ بھی حدیث پاک سن لو۔ تو پتہ کی چلے عقیدہ کی ہے، امام شافعی دا کی عقیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی قبر تے حاضری دیندا سا، اور انہاں دی قبر تو برکت حاصل کردا سا۔ آپ فرماندے جدوں بھی مینوں کوئی حاجت پیش آوندی سی نا، تو میں اپنے پیر و مرشد دی قبر تے جا کے اپنا سوال کردا سا، اللہ پاک انہاں دے دربار دے صدقے میری حاجت نو قبول فرما لیندا سی۔ تو پتہ کی چلیا قبراں تے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، قبراں تے جانا خلفائے راشدین علیہم السلام دی سنت، قبراں تے جانا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا طریقہ، اور قبراں تے جانا خواجہ ہند الولی عطائے رسول دا طریقہ، اور قبراں تے جانا اولیاء کرام اور مشائخ اعظام دا طریقہ، بالخصوص والدین دی قبر تے جایا کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کم از کم جمعے والے دن اگر روز نہیں جا سکتے، مہینے نہیں جا سکتے، جمعے والے دن نہیں جا سکتے، مہینے بار سال بار ضرور اپنے والدین دی قبر تے جایا کرو، انہاں دی قبر تے جا کے اصالِ ثواب کریا کرو۔ آج تسی اپنے والدین دی قبراں تے جا کے انہاں دے واسطے اصالِ ثواب کرو گے نا، کل تہاڈی اولاد تہاڈی قبراں تے بھی جائے گی، تہاڈے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرے گی، اصالِ ثواب کرے گی، تو انہاں دی دعا دے صدقے اللہ تعالیٰ ساڈی بخش